ثابت ہو گیا ہے اس تفتیش میں کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہیں وہ گولیاں چلائیں۔ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہے، جو ان کا جب قتل کیا گیا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو انہوں نے مریم نواز کے موبائل فون کے اوپر دیکھی ہے، یہ تسنیم حیدر کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہی ایویڈنس جو ہے وہ جا کے، نہ صرف یہ کہ وہ کہہ خالی نہیں رہا، اس نے جا کے جو یو کے کی پولیس ہے اس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو فون کنفسکیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر فورینزک جو ہے وہ کروایا جائے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لندن سے لوگ کئی اکاؤنٹس میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف اس کے اوپر جو ہے وہ لندن کی پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فورینزک کرایا گیا ہے اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی، ایک بھی گولی جو ہے وہ گارڈز کی فائر نہیں ہوئی۔ اور جو موقع کے اوپر ویپنز کا جو کیٹریجز ملے ہیں وہ 3 ڈفرینٹ ویپنز کے ہیں، اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے۔ ایک جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 2 جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے اور ابھی ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جو معاملات جو ہیں وہ آئے، میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ابھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچتے، وہ ہاسپٹل ابھی پہنچنے سے پہلے ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے ریلیز کی جاتی ہے۔ یہ کنفیشنل ویڈیو جو ہے اس کا بھی ٹرینڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 6:01 کے اوپر غریدہ فاروقی یہ ٹویٹ کرتی ہیں کنفیشنل ویڈیو۔ 6:02 کے اوپر وقار ستی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں۔ پھر 6:02 کے اوپر ہی مرتضی سولنگی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں۔ 6:03 کے اوپر حامد میر یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جیو نیوز کے اوپر اور سما نیوز کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے، جس میں ایگزیکٹلی وہی بات جو کہ وہ پہلے کہا جا رہا تھا وہ بات جو ہے وہی دہرائی جاتی ہے کہ یہ کیس تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑا آسان ہے، اور اس کیس میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مذہبی شدت پسند نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور صرف ایک ہی آدمی ہے اور اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ معاملہ تو سالو ہو گیا ہے۔ یہ ود ان منٹس یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ عمران خان کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو یہ بات نوٹس میں آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی۔ جے آئی ٹی نے جو سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برآمد کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈی پی او گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ ایس ایچ او کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے، اور ایس ایچ او گجرات اسی رٹی رٹائی جو احکامات اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں، اور جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے اب کہ یہ ویڈیو انہوں نے ڈی پی او کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات میں اور وزیر آباد میں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت کم تھی، اور قطعی طور کے اوپر اس کا جو معیار تھا وہ پہلے جو گجرانوالہ میں جس طریقے سے ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی یا لاہور میں دی گئی تھی اس کے مطابق نہیں تھی۔ وہاں پہ جو پولیس ہے اس کی تعداد کو بھی کم کیا گیا اور ایک موقع فراہم کیا گیا کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکے۔ ڈی پی او گجرات کو جے آئی ٹی نے فون کی فورینزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں تفتیش میں بلایا گیا، وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ آخر انہیں کون روک رہا تھا؟ کون اتنا طاقتور تھا کہ عمران خان کے اوپر حملے کی تفتیش جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو کہ ڈی پی او گجرات جن کے فون سے وہ ویڈیو بنی وہ پیش ہی ہونے سے انکار کر دیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ آئی جی پنجاب کو رابطہ کیا جاتا ہے، فیصل شاہکار تھے اس وقت، ان کو رابطہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں فون، ان کا ڈی پی او گجرات کا فون جو ہے
وہ حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال چیف منسٹر اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور تھانہ جس میں یہ ویڈیو بنتی اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے چند گھنٹے کے بعد ایک اور ویڈیو تقریباً رات کو 1 بجے وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے سی ٹی ڈی کے آفس میں۔ سی ٹی ڈی کے آفس سے جے آئی ٹی نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دے دیں کہ وہاں پہ کون آیا گیا، کیسے ہوا۔ سی ٹی ڈی نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اب آپ اس پہ بھی سوال یہی ہے کہ سی ٹی ڈی کو کون روک رہا تھا کہ وہ ریکارڈ اور ثابت ہو گیا ہے اس تفتیش میں کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہیں وہ گولیاں چلائیں۔ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہے، جو ان کا جب قتل کیا گیا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو